الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے، ان گنت بار درود و سلام رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ناظرین، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے رمضان الکریم کی ببرکت ساعتوں میں رحمت رمضان نشریات کا اہم پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اس سے پچھلے درس میں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا. آج کے درس میں اصحاب رقیم کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی جائے گی. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص ایسے تھے جو اپنے بچوں کے لیے گھر سے نکلے اور ان کے لیے رزق حلال کمانے کی تلاش میں چلتے چلتے ایک پہاڑ کے پاس جب پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں طوفان آیا، شدید بارش آئی، اور اس سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر پناہ لینے کے لیے گھسے. طوفان بہت زور کا تھا اور اسی دوران پہاڑ کی بلندی سے ایک بہت بڑی چٹان نیچے گری اور لڑکتے لڑکتے وہ اس غار کے منہ پر آ گئی اور اس غار کا منہ بند ہو گیا. اب یہ تینوں شخص انہوں نے بہت زور لگایا، اپنی ساری قوت صرف کی کہ کسی طریقہ سے غار کا منہ کھلے اور وہ نکل کے اپنے گھروں کو جا سکیں. لیکن ان کی طاقت جواب دے گی، اور جب وہ مایوس ہو گئے تو وہاں پر انہوں تینوں نے آپس میں ایک فیصلہ کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کی حضور اس انداز میں التجا کی جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. چونکہ ناظرین، ان کا ماننا یہ تھا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ایک ہی ذات ہے جو ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہے، کیونکہ وہاں سے ان کا پیغام بھی باہر لے جانے والا کوئی نہیں تھا اور کسی تک وہ اپنی آواز بھی نہیں پہنچا سکتے تھے. جدید دور کے جدید تقاضے بھی نہ تھے، اس لیے ان کے پاس ایک ہی مضبوط طاقت اور ایک ہی مضبوط سہارا تھا، اور وہ سہارا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات. لہذا انہوں نے اسی کی طرف رجوع کرنے کا پروگرام بنایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایسی دعا کرنے کا پروگرام بنایا کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی ایسی دعا کرے جس دعا سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیں، اور کوئی ایسا عمل اللہ کے سامنے رکھیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، جس میں دوسری کوئی اور رضا شامل نہ ہو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی انسانی فطرت ہے اور یہ ہر دور میں رہی ہے کہ انسان جب بالکل چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہی سہارا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کی زندگی میں ایک نہ ایک ایسا عمل بھی ضرور ہوتا ہے جس میں کوئی ریاکاری
کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہی عمل کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ان 3 شخصوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اس دعا کا پروگرام بنایا کہ جس میں انہوں نے فقط اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیا تھا، اس عمل کو سامنے رکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کا پروگرام بنایا۔ ناظرین کرام، ان میں سے پہلا شخص اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگا، اے اللہ، تو جانتا ہے تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ مزدور کام کرنے کو آئے اور میں نے ان مزدوروں کو کام پہ رکھا۔ وہ مزدور کام کر رہے تھے اور آدھا دن جب گزر گیا تو ایک اور شخص مزدوری کے لیے میرے پاس آیا تو میں نے اسے بھی مزدوری پہ لگا لیا۔ اب میں دیکھتا رہا اے مالک الملک کہ وہ مزدور ان باقی مزدوروں سے زیادہ کام کر رہا تھا، اور اس نے دن میں جو باقی مزدوروں نے دن بھر میں کام کیا تھا، اس نے آدھے دن میں وہ کام مکمل کر لیا۔ اے مالک الملک، تو بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی محنت سے جو کام مجھے دکھایا، میں اس سے خوش ہوا، اور شام کے وقت میں جب میں مزدوری دینے لگا تو میں نے اس کو جب مزدوری دی تو میں نے اس کی مزدوری میں سے کچھ حصہ نہیں رکھا، بلکہ باقی تمام مزدوروں کے برابر میں نے اسے مزدوری دی۔ اب دن میں کام کرنے والے مزدوروں میں سے ایک مزدور نے، اے مالک الملک، تو بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے ایک مزدور نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، اور اس جھگڑے میں اس نے مجھے یہ کہا کہ اس نے آدھا دن کام کیا، اس کو بھی آپ اتنی مزدوری دے رہے ہیں، ہم نے پورا دن کام کیا، آپ ہماری بھی مزدوری جو ہے وہ ہمیں بھی اتنی دے رہے ہیں اور اس کو بھی برابر، یہ تو زیادتی ہے۔ میں نے اسے کہا تیری مزدوری میں سے میں نے کوئی کمی تو نہیں کی، تیری مزدوری میں تمہیں پوری دے رہا ہوں، اور اس کو میں اپنے مال سے دے رہا ہوں، اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے میرے ساتھ کچھ باتیں کی اور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلتا بنا، اور میں نے بھی اسے اس وقت کچھ نہ کہا اور وہ چلا گیا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کی مزدوری ادا کرنی چاہیے۔ اے مالک الملک، تو جانتا ہے کہ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے اس مزدوری کو کام میں لگایا، اور اس کی مزدوری سے چلتے چلتے تجارت بنی، اور اس کے لیے بہت سارا ریوڑ تیار ہو گیا۔ پھر ایک مدت کے بعد، ایک عرصے کے بعد، وہی شخص میرے پاس آیا، لاٹھی ٹیکتا ہوا، کمزوری اس کے وجود سے پوری طرح عیاں تھی۔ اے مالک الملک، میں تو اسے پہچان بھی نہ پایا۔ وہ میرے پاس آیا، سلام دعا کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میری کچھ مزدوری آپ کی طرف بنتی ہے، میں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے سارا واقعہ یاد کرایا، اور آج میں مجبور ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے میری مزدوری ادا کر دیجئے تاکہ میں اپنا نظام زندگی چلا سکوں۔ اے مالک الملک، تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو سامنے ریوڑ نظر آ رہا ہے یہ سارا تیرا ہی ہے، یہ تیری مزدوری ہے۔ اور وہ مجھے کہنے لگا اللہ کے بندے، میرا مذاق تو نہ اڑا، کچھ دینا ہے تو دے، نہیں دینا تو نہ دے، میرا مذاق کیوں اڑا رہا ہے؟ ناظرین کرام، وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی قسم میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، یہ جو کچھ ہے یہ تیرا ہی ہے، اسے لے جا۔ اسے جب کچھ سمجھ نہ آئی تو میں نے اسے پوری ترتیب بتائی کہ اس طریقے سے میں نے تیری مزدوری کو کام میں لگایا، اور آج میرے پاس اتنا کچھ جو ہے یہ سارے کا سارا تیرا ہی ہے، بس میں تو اس کا محافظ بن کے رہا ہوں۔ اس شخص نے لیا
اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے چل دیا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا، فقط تیرے لیے کیا تھا، تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس دعا پر باقی دو ساتھیوں نے آمین کہا، اور اب کیا ہوا کہ میرے رب کی رحمت جوش میں آئی۔ اپنے بندے کے بتائے ہوئے اس عمل پر، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، اور یہ طے ہوا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا وہ عمل رکھنا ہے جس میں کوئی کسی اور کا عمل داخل نہ ہو، جو فقط اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ میرے رب کی رحمت جوش میں آئی۔ روایت میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا لڑکا اور روشنی کی ہلکی سی ایک لکیر اس غار کے اندر آئی۔ اس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا۔ ان کا ایمان یقین اور پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے ضرور نکالے گا۔ ناظرین کرام، دوسرے شخص کی دعا کیا تھی یہ کل کے درس میں ذکر کی جائے گی۔ آئیے ذرا اس کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مصیبت کی گھڑی میں، مشکل کے لمحات میں اس حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ دنیا میں ہر انسان، چاہے وہ دکھنے میں کوئی وقت کا بادشاہ نظر آ رہا ہے یا کسی کے پاس کروڑوں کے خزانے ہیں، اس سب کے باوجود ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ یہی انسانیت ہے۔ کوئی بہت بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے، کسی مشکل کا شکار ہے۔ مشکل سے پاک ذات ہے تو صرف ذات الہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ناظرین کرام، مشکل کے لمحات میں انسان کو کوئی نہ کوئی مشکل کشا چاہیے ہوتا ہے، جو اس کی مشکل کشائی کرے، جو اس کی مشکل کو دور کر سکے، جو اس کی مشکل کشائی کر سکتا ہو، اور وہ وہی کر سکتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ آئے، کیونکہ جس پہ خود مشکل ہو وہ کسی اور کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اس حدیث کی روشنی میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے وہ عمل پیش کر کے دعا کیجیے۔ رمضان کی ان ساعتوں میں اپنے وقت کو اور قیمتی بنائیے، اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا کیجیے کہ رب العالمین اپنے کرم و فضل سے، اپنی مہربانی سے امت مسلمہ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔